قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحج یہ عید الاضحیٰ کہلاتا ہے، اور ماہ شوال کا پہلا دن وہ عید الفطر کے نام سے مانا۔ یہ عیدیں تو شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی عیدیں تصور کی جاتی ہیں، لیکن ایک عید وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے کے اندر رکھا ہے، اور وہ کثرت کے ساتھ پلٹ کر آتی ہے، اور اس دن کو باری تعالیٰ نے سید الایام کے نام سے پڑھا، اور وہ عید ہے یوم جمعہ کی۔ جمعہ ہماری شریعت میں یوم عید ہے، اس لحاظ سے یہ چھوٹی عید ہے کیونکہ کثرت کے ساتھ پلٹ کر تھوڑے وقفے کے بعد مسلمانوں کو اس عید جمعہ کے دن کی بابرکت ساعتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو 2 عیدیں سال میں رمضان المبارک کے اختتام پر اور ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو آتی ہیں ان کو بڑی عیدوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان 2 دنوں میں ایک قدر یہ بھی مشترک ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے پناہ شرف، فضل، مقبولیت اور عظمت کے حامل۔ عید الفطر کی امتیازی شان اس اعتبار سے یہ ہے کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں اور بخششیں جس قدر جوبن پر ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ واقعہ سال کے 11 مہینے نہیں کر سکتے، لیکن رمضان المبارک کے 29 دنوں کی رحمتیں، بخششیں اور مغفرتیں جب اپنے نقطہ کمال پر پہنچتی ہیں تو ان کے کمال کو عید الفطر کی صورت میں سمیٹا گیا۔ سارے رمضان کی رحمتیں ایک طرف اور عید الفطر ایک دن کی رحمتیں اور بخششیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ایک طرف، اس لیے اس دن کو خوشی طور پر منانے کا حکم۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جسے عام طور پر ہم صرف حج کی مناسبت سے یاد کرتے اور قربانی کی مناسبت سے یاد کرتے، یہ ماہ ذی الحج کو اس قدر برکتیں اور اس قدر سعادتیں عطا کر دیتی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ ذی الحج کا آغاز ہوتا ہے، پہلی کا چاند ذی الحج کا جب دکھائی دیتا ہے تو اس رات سے لے کر 10 ذی الحج کی رات تک اس مہینے کی پہلی 10 کی 10 راتیں، ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر۔ ماہ ذی الحج کی عظمت کا یہ عالم کہ رمضان المبارک پورے مہینے کی عظمت لیلۃ القدر کی نسبت سے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اسے ایک رات نصیب ہوئی ہے، اور وہ رات ہے کہ جس رات میں ایک ایسی گھڑی رکھی گئی ہے کہ وہ گھڑی اللہ کے بندوں کی بخشش، مغفرت اور اللہ کے لطف و کرم کی انتہائی گھڑی، اور جو شخص صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور رقت کے ساتھ جو کچھ بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اور وہ شے بندے کے بھلے کے لیے ہوتی ہے تو خدا کی ذات اسے بصورت عطا فرماتی ہے۔ پورا مہینہ اس ایک رات کی نسبت سے اتنا باعظمت ہے، اور اس ماہ ذی الحج کی عظمت کا یہ عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت رمضان کی لیلۃ القدر کے برابر، اور جس طرح رمضان المبارک کی مقدس راتوں اور لیلۃ القدر کی سعادتوں کے بعد خوشی کے طور پر باری تعالیٰ نے ایک دن عید الفطر کا مقرر کیا، اسی طرح ان بابرکت و باسعادت 10 راتوں کے اختتام پر باری تعالیٰ نے خوشی کی صورت میں ایک دن عید الاضحیٰ کا مقرر کیا۔ پھر اس عید الاضحیٰ کی ایک عظیم نسبت یہ بھی ہے جو سال کے 360 دنوں میں سے کسی دن میں بھی کسی اور دن کو نصیب نہیں ہوتی، اور وہ ہے اس دن کا عید قربان ہونا۔ اس کو ہم عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔ قربانی کا لفظ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جو قرب میں سے نکلا ہے۔ کس میں سے نکلا ہے؟ قرب میں سے۔ قرب کسی شے کے نزدیک ہونے کو کہا جاتا ہے، اور یہ دوری کا عکس ہے۔ دوری اور قرب دونوں چیزیں یکجا نہیں ہوتی، تو دوری کا عکس قرب ہے۔ اس قرب میں سے قربان کا لفظ مبالغے کے صیغے پر واقع ہوا ہے۔ میں اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا قراءت عربی زبان میں پڑھنے کو کہتے ہیں۔
اسے کہتے ہیں قرأ یقرأ، اس نے پڑھا۔ تو قرأت پڑھنے کو کہتے ہیں، اور اس سے فعلان کے وزن پر، عربی زبان کا ایک لفظ ہے فعلان، تو جو اسم کوئی فعلان کے وزن پر آئے تو اس میں اس فعل کا انتہائی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ قرأت کا معنی تو تھا صرف پڑھنا، اور قرآن یہ قرأت میں سے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے وہ کتاب جسے بے پناہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کا معنی وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے، اتنا پڑھا جائے کہ قیامت تک اس کا پڑھنا ختم نہ ہو۔ تو قرآن کا نام باری تعالیٰ نے کئی وجوہ کی بنا پر قرآن رکھا ہے، لیکن ان میں سے ایک سبب اس کتاب کے نام کا قرآن ہونے کا یہ بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ابد الاباد تک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ کثرت قرأت میں دنیا کی کوئی کتاب اس کا بدل نہ ہو سکے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور بھی اس دنیا پر نازل فرمائی، انجیل بھی نازل فرمائی، تورات بھی نازل فرمائی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر کئی 100 صحیفے الہامی کتابوں اور الہامی ہدایت کے مجموعوں کے طور پر زمین پر آئے، لیکن آج تک کثرت قرأت میں یعنی زیادہ پڑھے جانے کے اعتبار سے دنیا کی کوئی الہامی کتاب قرآن کا بدل نہیں بن سکتی، کیوں کہ اللہ نے اسے قرآن کہہ دیا۔ اسے کیا کہہ دیا؟ قرآن۔ تو جب اس کا قرآن ہونا یعنی سب سے بڑھ کر پڑھا جانا، جب یہ کلمہ اللہ کی زبان سے ادا ہو گیا تو اب یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور کتاب لوگوں کی زبان پر ہو۔ اسی طرح عطش عربی زبان میں پیاس کو کہتے ہیں، اور عطش سے اسی فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے عطشان۔ تو عطشان کا معنی ہوگا وہ شخص جسے پیاس نے سخت ستایا ہوا۔ عام پیاسے کو عطشان نہیں کہا جائے، جو بہت سخت پیاسا ہو، جس کی پیاس کی شدت کی کوئی انتہا نہ رہے، تو اسے اس وزن کے اعتبار سے عطشان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غضب غصے کو کہتے ہیں، اور فعلان کے وزن پر اس سے لفظ نکلا غضبان۔ غضبان اس غضبناک شخص کو کہا جائے گا جو غصے میں اپنے قابو سے بھی باہر نکل چکا، جس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہے، اس کو غضبان کہا جائے۔ تو میں نے 2-4 مثالیں آپ کو اس لیے دی تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ جس لفظ کو فعلان کے وزن پر لایا جاتا ہے، اس لفظ کا معنی اتنی کثرت سے، اتنی وسعت سے، اتنی بلندی پر اور اتنی شدت پر پایا جاتا ہے کہ وہ معنی اس انداز کے ساتھ پھر کسی اور لفظ میں نہیں پایا جاتا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ اس نے امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 2 عیدیں عطا کی ہیں۔ ایک عید کا تعلق رمضان سے ہے اور یہ لفظ بھی فعلان کے وزن پر ہے۔ ایک عید کا تعلق قربان سے ہے، یہ لفظ بھی فعلان کے وزن پر ہے۔ رمضان کے بھی کئی معانی ہیں، لیکن ان میں سے اغلب یعنی غالب تر معنی یہ ہے رمضان آگ کی تپش کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا رمضان اس لیے اس مہینے کو کہا گیا کہ اس مہینے کی تپش کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر گناہ کو جلا دے۔ اس مہینے کو رحمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کے لطف و کرم کی تپش اتنی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ نے رکھ دی کہ اس رمضان کی تپش کی کثرت سے کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو رمضان فعلان کے وزن پر ہونے کے سبب سے وہ مہینہ ٹھہرا جس کی اتنی تپش ہے، اور یہ تپش کبھی رحمت کی ہوتی ہے، کبھی غضب اور قہر کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک تپش وہ ہے جب آپ گرم لحاف اور گرم بستر میں جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں، تو اس کی تپش آپ کو مزہ دیتی، لیکن اسی لحاف کی تپش گرمیوں کے موسم میں آپ کو تکلیف کا باعث بنتی۔ آگ گرمیوں میں تکلیف کا باعث بنتی ہے، سورج کی تپش گرمیوں میں تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی، لیکن اسی آگ، اسی ہیٹر اور اسی دھوپ اور سورج کی تپش جب سردی کا موسم آتا ہے تو پھر لطف کا باعث ہو جاتی ہے۔ لہذا تپش فی نفس ہی اگر اس کے مقابل اس کی ضد ہو، اس کے مقابل اس کی ضد ہو یعنی اس کی مخالف شے ہو تو وہ تپش رحمت بن جاتی ہے۔ اگر اس کے مقابل اسی جیسی شے ہو تو پھر وہ تپش زحمت بن جاتی ہے۔ یعنی موسم گرمی کا ہو تو تپش زحمت ہے، موسم سردی کا ہو
تو سردی چونکہ تپش کا ضد ہے، تپش کی مخالف ہے، لہذا وہ تپش اور گرمی رحمت بن جاتی ہے۔ تو ہر شے اگر اس کا مقابلہ ضد سے ہو تو پھر رحمت بن جاتی ہے، اگر اس کے اندر خاصیت موجود ہو۔ اگر اس کا مقابلہ اس کی مماثل شے سے ہو تو اسی کی خاصیت رحمت بن جاتی ہے، اب ضد عذاب بن جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک یہ اللہ کی رحمت کی تپش اس اعتبار سے بنتی ہے کہ یہ رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، تو گناہوں کو چونکہ جلاتا ہے اس لیے اس کی تپش رحمت کی تپش قرار دی گئی۔ تو رمضان کو بھی گناہ جلانے کے اعتبار سے، گناہوں کی مغفرت کے اعتبار سے اپنے منتہائے کمال پر رکھا گیا ہے، اور ذی الحج کے مہینے کو بھی قربان سے نسبت دی، اور قربان بھی فولان کے وزن پر ہے، اور اس لحاظ سے اس میں قرب کا معنی انتہا کا پایا جاتا ہے۔ تو عید قربان کا معنی یہ ہوا کہ وہ عید جو اپنے اندر عمل کے اعتبار سے ایسی خاصیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن وہ عمل کرے تو اس عمل کی برکت سے یہ عید بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اور کوئی عمل اس قدر قرب عطا نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ عید الاضحیٰ عید قربان ہے، یعنی بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دینے والی عید ہے، بندے کو اور اللہ کی ساری دوریوں کو ختم کر دینے والی عید ہے۔ یوں تو بے شمار اعمال ایسے جن اعمال کا اثر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن اعمال کے صدور سے گناہ بخشے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان حسد سے پاک ہوتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان تکبر اور رونیت سے نجات پاتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی طبیعت میں سخاوت آتی ہے۔ یہ میں ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں، وقت نہیں کہ ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں، لیکن اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر عمل انسانی طبیعت پر ایک خاص اثر رکھتا ہے، ہر عمل انسانی نفس، انسانی روح اور انسانی باطن پر ایک خاص اثر اور تاثیر مترتب کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر بطور خاص اللہ کا قرب۔ اب یوں تو نماز ساری کی ساری اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی عنایت اور اس کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن اس نماز میں تکبیر بھی ہے، اس نماز میں قیام بھی ہے، اس نماز میں قرات بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعدہ و سلام بھی ہے۔ کتنے ارکان اور کتنے اجزاء اور اعضاء کا مجموعہ ہے یہ نماز، اس کا ہر رکن بے پناہ حکمتوں اور برکتوں کا حامل ہے، لیکن اس نماز میں سے جو سجدے کا رکن ہے، ایک سجدے کا رکن، وہ اپنی خاص تاثیر کے اعتبار سے بندے کو اللہ کا اتنا قرب عطا کرتا ہے کہ وہ قرب نماز کی کسی اور ادا سے اتنی کثرت کے ساتھ میسر نہیں آ سکتا۔ اب قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا گیا کہ بندے تو سجدہ کر اور اللہ سے قریب ہو جا، یعنی سجدہ نماز کے ارکان میں سے اتنا عظیم عمل ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو ہر عمل کا ایک مخصوص اثر ہوتا ہے، اس کی ایک مخصوص جزا ہوتی ہے۔ یہ جو عید قربان ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ کیوں قرار دیا ہے؟ اس کا قربانی کہا جانا صرف جانور کے ذبح ہونے کی بنا پر محض اردو لغت کی بنیاد پر ایک الفاظ وضع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک معنوی پس منظر ہے۔ تو اس کو قربان کہنے کا سبب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا عمل ایسا عمل ہے کہ بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔